بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ جب خرید و فروخت کا معاملہ ایک بار ہو جائے تو معاملہ مکمل ہونے کے بعد اس بات کی گنجائش رہتی ہے فقہی حوالے سے، شرعی حوالے سے، کہ جو عوضین ہے، یعنی جو چیز بیچی گئی ہے اور جس قیمت کے بدلے بیچی گئی ہے، ان دونوں میں کمی بیشی کی جائے۔ تو کمی بیشی کرنے کی گنجائش بھی ہے، اور اس حوالے سے فقہاء نے بات کی ہے کہ اس کی قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اور یہ ایک تبرع ہی ہوگا یا ایک لازمی حیثیت کی چیز ہوگی۔ اس حوالے سے فقہاء احناف کا موقف یہ ہے کہ دونوں طرف کمی بیشی جائز ہے، اور مزید یہ ہے کہ یہ جو کمی بیشی ہوگی یہ ایک قانونی حیثیت کی حامل چیز ہوگی، یعنی ایک لازمی چیز ہوگی۔ فریقین اس میں تو آزاد ہے کہ کمی بیشی کرے یا نہ کرے، لیکن اگر ایک بار کر لی تو اس کے بعد ایک لازمی چیز بن جائے گی۔ لیکن اس کے لیے دو شرائط ہیں، یعنی جو معاملے کا حصہ بننا اور لازمی حیثیت کی چیز بننا جو ہے، اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اگر اضافہ کی صورت ہے تو فریقین اس پر رضامندی ظاہر کرے اسی مجلس میں، جو اضافہ کرنے والا ہے وہ اضافہ کرے، اور جو دوسرا فریق ہے وہ اپنے حق میں اس اضافے کو واضح طور پر قبول کرے، ایکسیپٹ کر لے کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ اضافہ آپ کی طرف سے منظور ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ فریقین کی منظوری ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسی مجلس میں یہ معاملہ مکمل کیا جائے، یعنی یہ جو اضافہ کرنا ہے اور اس کی منظوری ہے، اس کی جو ایکسیپٹنس ہے، یہ دونوں کام اسی مجلس میں کیا جائے جس میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر مجلس بدل جائے، مثلا ایک جانب نے اضافہ کیا اور دوسرے فریق نے اسی مجلس میں قبول نہیں کیا اضافہ، وہ کسی اور کام میں لگ گیا، مثلا یہ کہیں چلا گیا اور بعد میں اس نے وہ اضافہ قبول کر لیا، تو پھر اس اضافے کی کوئی لازمی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ اگر ہوگا بھی تو محض ایک تبرع ہوگا، ایک بینولنس ہوگا، جس میں آمد درآمد لازم نہیں ہے۔ اگر اضافہ کرنے والا دوسرے کو دیتا ہے، وہ لیتا ہے، حرام بھی نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی قانونی اور لازمی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو فقہاء احناف اس بات کی جو تعبیر ہے فقہی اور قانونی، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب اضافہ ہو جائے تو یہ اصل عقد جو بیسک کانٹریکٹ تھا اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر مبیع میں اضافہ ہے تو یہ سبجیکٹ میٹر کا حصہ بن جاتا ہے، اور اگر ثمن میں اضافہ ہے تو پرائس کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ محض ایک تبرع نہیں رہتا بلکہ ایک قانونی حیثیت کی چیز بن جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے مزید تفصیل یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے، خواہ مبیع میں اضافہ ہو، یعنی سبجیکٹ میٹر میں اضافہ ہو، یا پرائس اور ثمن میں اضافہ ہو، یہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی جنس میں سے اضافہ ہو جس جنس میں پہلی چیز ہے۔ مثلا اگر ایک شخص نے دوسرے کو گندم بیچی ہے اور وہ گندم میں اضافہ کرتا ہے، تو گندم میں گندم کا اضافہ بھی کر سکتا ہے کہ 1 من کی بجائے 1.5 من کر لے مثلا، اور کسی اور چیز کا اضافہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک کپڑا ملائے اور یہ کہے کہ جو گندم میں نے آپ کو 1000 روپے میں بیچی ہے اس کے ساتھ میں نے ایک کپڑا بھی ملایا ہے، یہ بھی اس 1000 میں شامل ہے، اور دوسرا فریق کہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ اضافہ بھی ایک لازمی حیثیت کا حامل ہوگا، اور یہ کپڑا جو ہے یہ بھی سبجیکٹ میٹر بن جائے گا۔ اس طریقے سے ثمن میں اگر اضافہ ہے تو ثمن کے سابقہ جنس میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا 1000 روپے ثمن طے ہوا ہے اور یہ کہے کہ 1000 کے بجائے میں 1200 روپے دوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اضافہ کسی اور چیز کے جنس میں سے ہو، مثلا کہے کہ اس 1000 روپے کے ساتھ میں کپڑا بھی دوں گا، تو یہ کپڑا بھی پھر ثمن کا پرائس کا حصہ بنے گا، اور نتیجتاً بیسک کانٹریکٹ کا حصہ بنے گا اور ایک لازمی چیز بن جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبیع اور ثمن میں
جیسے کہ اضافہ کیا جا سکتا ہے تو کمی اور ڈڈکشن بھی کی جا سکتی ہے، اور کمی جتنی مقدار کی ہوگی تو وہ مقدار پھر سابقہ معاملہ جو بیسک کنٹریکٹ تھا اس سے نکل جائے گا، تو یہ بھی اصل معاملے کا پارٹ اور حصہ بنے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی کہ ضروری ہے کہ اصل معاملہ کا حصہ یہ جب بنے گا جب ایک فریق کمی کر لے اور دوسرا فریق اس کمی کو اسی مجلس میں قبول کر لے۔ اگر اس طرح آفر ایکسیپٹنس نہیں ہوا اور ایک فریق نے کمی کر لی اور دوسرا فریق چپ رہا تو یہ ایک طرفہ کارروائی ہوگی اور ایک تبرع ہوگا، یہ اصل معاملے کا حصہ نہیں ہوگا۔ لہذا جب اصل معاملے کا حصہ نہیں ہے تو جس شخص کے لیے کمی ہوئی ہے وہ بعد میں اس کمی کا لازمی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے تو مجھ سے کمی کی تھی، تو کمی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی قبول کیا جائے۔ مزید بات یہ ہے کہ جو اضافہ ہے یہ اگر پرائس میں اضافہ ہو رہا ہو قیمت میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مبیع ہے، جو آؤٹ سولڈ ہے، جو چیز ہے جو بیچی گئی ہے وہ موجود ہو اور برقرار ہو، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ وہ ہلاک ہوا ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ خریدار نے یہ چیز آگے بیچی ہو، کیونکہ اگر مبیع خریدار کی ملکیت میں نہیں ہے یا ملکیت اس نے آگے منتقل کی ہے تو اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، پرائس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس صورت میں پرائس میں کمی ہو سکتی ہے۔ پرائس میں کمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو مبیع ہے، جو آؤٹ سولڈ ہے وہ موجود ہو یا ہلاک ہوا ہو یا کسی اور شخص کو آگے منتقل ہوئی ہو، سب صورتوں میں قیمت میں کمی ہو سکتی ہے۔ اضافہ کے لیے بہرحال ضروری ہے کہ وہ چیز موجود ہو۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ زبانی طور پر کوئی چیز کم کرنا جس کو فقہ میں ابراء کہا جاتا ہے، تو یہ انہی چیزوں میں ہو سکتا ہے جو مثلیات کہلاتی ہیں، جس کو سیمیٹریکل تھنگز آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو اکائیہ اس کی برابر ہو، قیمت میں بھی برابر ہو اور کیفیت میں بھی برابر ہو، اور ایک کی جگہ دوسری چیز دی جا سکتی ہو، اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا ہو عام طور پر، تو ایسی چیزیں جس کو مثلیات کہا جاتا ہے، اسی میں زبانی طور پر کمی جو ہے یہ مؤثر ہے، یعنی اس سے وہ چیز قانونی طور پر بھی کم ہو جائے گی اور جو مانگنے والا تھا اس کا حق اس میں سے ختم ہو جائے گا۔ اب مثلیات جو ہے یہ 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہے جو وزن کی جانے والی ہے، ایک وہ ہے جو شمار کی جانے والی ہے، اور ایک وہ ہے جو کسی پیمانے سے ماپی جانے والی چیز ہے۔ تو ان تینوں میں یہ کمی والا اور زبانی طور پر معاف کرنے کا معاملہ جو ہے یہ مؤثر ہو سکتا ہے، اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے اور اس سے وہ چیز دوسرے فریق کے ذمے سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیز مثلیات میں سے نہ ہو بلکہ قیمیات میں سے ہو، ہیٹروجینیس چیز ہو، جیسے کہ گاڑی ہے، گھر ہے، زمین ہے، تو ایسی چیزوں میں اگر زبانی طور پر کچھ مقدار کم کی جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی فقہی حوالے سے، اور دوسرے فریق کو پوری چیز کے وصول کرنے کا حق رہتا ہے۔ البتہ اگر وصول کرنے کے بعد وہ عملی طور پر اس کا کچھ حصہ واپس کرے تو وہ واپسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سابقہ صرف زبانی طور پر کمی کرنے سے اس میں سے حق ختم نہیں ہوتا۔ اس کو فقہا کہتے ہیں کہ اعیان میں ابراء درست نہیں ہے، یعنی جو چیزیں قیمیاتی اثاثہ جات ہیں، مثلی چیزیں نہیں ہے، اس میں زبانی جو کمی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ مزید یہ ہے کہ یہ
اگر زمین کا معاملہ ہوا ہے اور زمین کی قیمت میں خریدار جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہے، تو اگر اس زمین پر کوئی شفا کرنے والا ہے تو یہ اضافہ ان کے آپس میں تو بیسک کنٹریکٹ کا حصہ بنے گا اور خریدار کے اوپر اس کی ادائیگی لازم ہوگی، لیکن جو شفا کرنے والا ہے اس کے لیے اس اضافے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور اس کے اوپر اس کی ادائیگی بھی لازم نہیں ہوگی۔ البتہ اگر مالک زمین نے قیمت کم کرائی ہے خریدار سے، تو قیمت کی یہ کمی جو ہے یہ شفا کرنے والے کے حق میں بھی ظاہر ہوگی اور وہ بھی کم قیمت ادا کرے گا، اور جو زمین کا مالک ہے، خریدار ہے، وہ اس سے زیادہ قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو شفا واحد صورت ہے جس میں اضافے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے قیمت میں اضافے کی، لیکن قیمت میں کمی یہاں بھی اثر انداز ہوتی ہے اور شفیع جو ہے شفا کرنے والا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کہی کہ اگر پرائس میں کمی کی جائے تو یہ بیسک کانٹریکٹ کا اور اصل معاملے کا حصہ بنے گا، تو یہ اس صورت میں ہے جب ثمن اور پرائس کا کچھ حصہ معاف کیا گیا ہو، کم کیا گیا ہو۔ اگر جزوی کمی کے بجائے پوری ثمن ہی معاف کر دی گئی تو اس سے خریدار کا ذمہ تو فارغ ہو جائے گا، لیکن یہ جو ثمن بالکل یا معاف کرنا ہے یہ اصل معاملے کا حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ اگر اصل معاملے کا حصہ بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل جو خرید و فروخت ہوئی تھی وہ بغیر ثمن کے ہی ہوئی تھی، اور خرید و فروخت بغیر پرائس کے، بغیر کنسیڈریشن کے یہ ممکن نہیں ہے، نہ قانوناً نہ شرعاً۔ اس وجہ سے یہ جو پورا ثمن معاف کرنا ہے یہ بیسک کانٹریکٹ کا اور اصل معاملے کا حصہ نہیں بنے گا۔ ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ خریدار کے ذمے پوری ثمن لازم ہے اور لازم تھی، لیکن بیچنے والے نے اس سے وہ ثمن معاف کر دی۔ تو ایسی صورت میں اگر زمین کی خرید و فروخت ہوئی ہے اور خریدار سے پوری ثمن معاف کی گئی، تو جو شفا کرنے والا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھی زمین جو ہے وہ مفت میں دی جائے، کیونکہ شفا کرنے والے کو سابقہ معاملے میں وہ پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی جو خریدار کے اوپر اصولی لحاظ سے لازم تھی، اگرچہ بعد میں بیچنے والے نے اس کو قیمت معاف کی ہے۔ تو یہ جو معافی ہے قیمت کی کمی، یہ اصل معاملے کا حصہ جب بنے گا تو اس میں ضروری ہے کہ پورے ثمن کی کمی نہ ہو، ورنہ یہ اصل معاملے کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو بیع سلم ہے، جو ڈیفرڈ سیل ہے، جس میں پیسے ابھی دیے جاتے ہیں اور جو مبیع ہے وہ بعد میں 1 مہینہ اس سے بعد میں وصول کی جاتی ہے، تو اس میں جو رأس المال ہے، جو ثمن ہے، پرائس ہے، اس میں اضافہ اور کمی دونوں ہو سکتے ہیں اور وہ اصل معاملے کا حصہ بھی بنے گا۔ لیکن جو مسلم فی ہے، جو آؤٹ سولڈ ہے، جو چیز خریدی گئی ہے، مثلا گندم کسی نے خریدی ہے بطور سلم کے، تو اس میں کمی تو کی جا سکتی ہے لیکن اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ جو اضافہ ہے وہ قانونی حیثیت کا حامل بن کر، ایک لازمی چیز بن کر معاملے کا حصہ نہیں بن سکتا، بلکہ معاملہ اتنے ہی پر ہوگا جتنے پر ہوا تھا، اور اگر بیچنے والا جو ہے وہ کچھ اضافی مقدار خریدار کو ادا کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ایک تبرع ہوگا اور ایک الگ چیز ہوگی، اصل معاملے کا حصہ یہ نہیں بنے گا۔ اس مضمون کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے، خواہ مبیع میں ہو خواہ ثمن میں ہو، تو جیسے کہ یہ فریقین یہ عمل کر سکتے ہیں جنہوں نے خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے، تو کوئی تھرڈ پارٹی، تیسرا شخص بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے اور اس نے جو اضافہ کیا ہے، جو کمٹمنٹ کی ہے، وہ پورا کرنا اس کے اوپر قانوناً اور شرعاً لازم بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی اصل معاملے کا حصہ بن جاتا ہے اور ایک لازمی حیثیت کی چیز بن جاتی ہے۔ پھر اگر اس نے خریدار کے مطالبے پر یہ اضافہ کیا ہے ثمن میں،
یا بیچنے والے کے مطالبے پر اضافہ کیا ہے مبیع میں، تو پھر یہ اضافہ کرنے والا اس خریدار سے اور بیچنے والے سے اس کا عوض مانگ سکتا ہے اور رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے بغیر اجازت کے یا بغیر حکم کے اضافہ اپنی طرف سے کیا ہے تو اضافہ تو ہوگا اور لازمی بھی ہوگا، لیکن اس کو مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ خریدار سے یا بیچنے والے سے اس اضافے کے مطالبے کا حق کا جو ہے مطالبے کا حق رکھ سکے۔ اس کی طرف سے ایک تبرع شمار ہوگا۔ اور اس حوالے سے آخری مسئلہ یہ ہے کہ اصل معاملہ کا جو فریقین ہے، اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اس کے وارث اس طرح کے اضافے کا معاملہ کریں کہ خریدار کا وارث قیمت میں اضافہ کرے یا بیچنے والے کا وارث جو ہے وہ مبیع میں اضافہ کرے، تو یہ اضافہ بھی اصل معاملے کا حصہ نہیں ہوگا اور بیسک کنٹریکٹ کا حصہ نہیں بنے گا اور اس کی کوئی قانونی اور لازمی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کرے گا بھی تو محض ایک تبرع شمار ہوگا، ایک بینیولنس شمار ہوگا اس کی طرف سے، جس کی ادائیگی اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہوگی، لیکن اگر کرے گا تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہوگا۔ تو اصل معاملہ کا حصہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اصل فریقین نے یہ معاملہ کیا ہو، ان کے ورثہ نے اگر یہ معاملہ کیا ہے تو وہ اصل معاملے کا ایک لازمی حصہ نہیں بنے گا۔ آج کے درس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی آئندہ انشاءاللہ۔